انڈیا کے پرائم منسٹر جو مرارجی دیسائی صاحب ہیں ان کو بھی دیا گیا تھا، اور اس کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے نشان پاکستان ان کو دیا گیا مرارجی دیسائی صاحب کو، اور اس کی جو انہوں نے اگر ریزننگ دی کہ ہم کیوں دے رہے ہیں ان کو، وہ ہے سروسز ٹو پاکستان۔ اچھا، سروسز ٹو پاکستان۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کے دو بڑے پیک ٹائم تھے، جو بات آپ نے کیا مثالی تعلقات کے، اگر مجھ سے پوچھیں، ایک جب نہرو صاحب آئے تھے، پاکستان آئے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑی میں نے ان کا یہ قرۃ اللہ حیدر کے اس میں پڑھا تھا، ان کا پورا چیپٹر جو انہوں نے لکھا تھا کراچی پہ آن مطلب ریئل ایونٹس، کہ پاکستان کے لوگوں نے کیسے نہرو صاحب کا ویلکم کیا تھا یہاں پہ۔ وہ یہ بھی لکھتی ہے قرۃ اللہ حیدر کہ نہرو اتنے جذباتی ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے تھے جب یہ پرائم منسٹر نہرو آئے تھے، اتنا اپنا استقبال دیکھ انہیں توقع نہیں تھی۔ یہ قرۃ اللہ حیدر کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک بک پڑھی تھی، ہمارے دوست ہیں مغل صاحب ہیں، طاہر مغل صاحب، ان کی کتاب ہے، آئی ہوپ اگر کسی کو اعتراض ہو تو ویریفائی کرے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن نہرو صاحب کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ انڈیا میں، پاکستان میں اس دن سکولوں کی چھٹی کر دی گئی تھی۔ یہ 64 یا اس سے پہلے تک کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلقات ہمارے اتنے آئیڈیل تھے، اچھے تھے، کہ اس کے 65 کی بار کی وجہ سے میرا خیال تعلقات دونوں کو شیٹر ہوئے بڑے برے طریقے سے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں پیک جو تھی، یہ حکومت پاکستان کا ایک بڑا اچھا اور بولڈ سٹیپ لینا کہ مرارجی دیسائی صاحب کو ان کی سروسز فار پیس، میں ان کا بھی بایو ڈاٹا عامر صاحب کو خیر ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان انڈیا پیس انیشیٹو کے حوالے سے مرارجی دیسائی صاحب جو ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے، انہوں نے بڑا دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے بڑی ایفرٹس کی ہیں، بڑا ان کا کام لیا۔ میرے نزدیک یہ دو بڑے پیک ٹائم تھے، نہرو صاحب کا پاکستان آنا اور اتنا ان کا اچھا استقبال ہونا کہ قرۃ اللہ حیدر لکھتی ہیں کہ وہ جذباتی آدمی تھے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ دوسرا مرارجی دیسائی صاحب جو ہیں ان کو نشان دینا پاکستان کا۔ آج میں مودی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، سر بریک لے لیں، اس پہ عامر صاحب سے بھی لیں، تو وہ والی بات نہیں رہے گی، وہ بات کیا کہتے ہیں مولوی مدن جیسی، وہ ایک ہے نا سر۔ پاکستان کی نئی نسل کو نہیں پتا کہ گاندھی صاحب کی جو اسیسینیشن ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی، کہ جب وہاں پہ ہمارے ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آیا تھا تو سردار پٹیل صاحب نے اور نہرو صاحب نے اس پہ روک لیا تھا، کیونکہ 48 کی وار شروع ہو گئی تھی کشمیر میں، تو گاندھی صاحب اس پہ بیٹھ گئے تھے یہ فاسٹنگ پہ، احتجاج پہ، کہ جناب پاکستان کی جو ریاست نہیں ہے ان کا جو حصہ بنتا ہے 48 کروڑ روپیز سم تھنگ اس وقت تھے، ٹوٹل 75 کروڑ روپیز کا تھا۔ یہ واقعہ میں نے اس میں پڑھا ہے، یہ کلدیپ نیر کی بک میں بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ گاندھی صاحب نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا، نہرو صاحب سے بھی پٹیل صاحب سے۔ ان کا کیا موقف تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا پٹیل صاحب کا اور نہرو صاحب کا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ پیسے ریلیز کرتے تو کشمیر میں جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان اپنی اس لڑائی کے لیے یہ پیسہ استعمال کرے گا۔ تو باپو جو ان کو پیار سے کہتے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جناب یہ ایک اصول کی بات ہے، یو ہیو ٹو گیو دیم دا منی، جو پاکستان کا شیئر بنتا ہے، اس پہ جو ان کے فنیٹکس تھے، ایکسٹریمسٹ تھے، ان میں جا کے گولی ماری۔ سو میرا خیال ہے ان کو بھی اعزاز دینے میں گاندھی صاحب کو ہمیں حرج نہیں ہونی چاہیے۔ مرارجی دیسائی صاحب کو جیسے کیا بڑا اچھا کیا، ایک اعزاز اس طرح کا ایون بعد از مرگ بھی میرا خیال ہے جن لوگوں نے اس اسٹیٹ کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے کچھ سٹینڈ لیے، نکسن جیسے، نکسن جو ہے 71 کی وار کے حوالے سے بالکل نکسن کا بنتا تھا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کیا، ایسے میں سمجھتا ہوں گاندھی صاحب کے لیے بھی ہماری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہی اسٹوڈ فار کہ پاکستان کا شیئر دیں، ہی اسٹوڈ فار اس کے سرٹن پرنسپل۔ اب بھی میرا خیال نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر ہوں، انہیں ایک طرح کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس پہ بڑی لمبی بحث چاہیے، کیونکہ گاندھی جی کا ایک علیحدہ پروگرام کس دن کریں گے۔
مگر ان کے ہاں بھی تھوڑی سی ری رائٹ ہسٹری ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جسونت سنگھ نے جب قائد اعظم کے متعلق بڑے پازیٹیو قسم کا لکھا تھا کہ ان کی اچھائیاں بیان کی تھی تو وہاں قیامت آ گئی تھی. مگر لوگ ہسٹری لکھتے ہیں تو جسونت سنگھ جیسے ان کے ہاں ہسٹری بڑی اچھی اور پازیٹیو چیزیں بھی پاکستان سر میں کہہ رہا ہوں اگر وہ ہسٹری ٹھیک نہیں پڑھنا چاہتے, انڈین ناراض ہو جاتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح ہسٹری بتانی چاہیے کہ ان کی گاندھی صاحب کے اسیسینیشن کے پیچھے ریئل ریزن کیا تھی. اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا, ڈیبیٹ نہیں ہے کہ گاندھی صاحب کی اسیسینیشن اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, یا اگر یہ وجہ نہیں بھی تھی ان کے اسیسینیشن کی, ایٹ لیسٹ ہی پروٹیسٹڈ, ہی سیڈ وہاں بیٹھے کہ جی پاکستان کا حصہ آپ کیوں نہیں دے رہے. ان کے پٹیل سے بھی ناراضگی تھی اور ان کی نہرو صاحب سے بھی اس مسئلے پہ تھی. یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ میرا خیال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. جی مثالی تو خیر کوئی ایسی نہیں ہے, غیر مثالی آپ کہہ سکتے ہیں. پر یہ جو نشان پاکستان کی لسٹ ہے, میرے لیے 2-3 اور نام بھی انٹرسٹنگ تھے. ایک تو کوئین الزبتھ کو, پھر آئزن ہاور کو جب وہ یہاں پہ آئے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نکسن کو پھر ملی. اس کے بعد مارشل ٹیٹو کو جو کہ ڈکٹیٹر تھے, ہر کوئی اپنی پسند کا ڈکٹیٹرز نے جو ہے ضیاء الحق کے زمانے میں شاید جو ہے نا وہ ایک ڈکٹیٹر کو دیا. باقی مرارجی دیسائی کا ظاہر ہے وہ پیسنک تھے اور جو ہے ان کی پاکستان انڈیا کی کوشش انہوں نے کی تھی. اندرا گاندھی کے بعد فوراً آئے تھے ایمرجنسی پہ جب وہ ہٹائی گئیں, تو وہ ایک اندرا گاندھی کا ایک بہت نفرت والا ایک رویہ تھا. اس کے بعد وہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی. امانگ ادر تھنگز ان کا ایک بڑا مزدار تھا کہ ایمرجنسی میں را نے پریٹورین گارڈ کے طور پہ جو نا اندرا گاندھی کی وہ حفاظت کی تھی اور اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. ان کی ایجنسیاں بھی ڈومیسٹک سیاست میں اتنی انوالو تھی, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ پاکستان اور انڈیا کے پیس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ایجنسیوں کو کنٹرول کریں. تو انہوں نے را کا آدھا بجٹ کر دیا تھا, آدھے لوگ اس کے فارغ کر دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے یہ را جو ہے نا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ بھی ان کا ایک ریزن تھا. ٹھیک ہے, کلاس آگے بڑھیں گے لیکن آپ کچھ کریکشنز ابھی میرے پاس 1-2 اور چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو پہلے میں یہ بتا دوں, جو میں نے بات کی تھی نا کہ نہرو صاحب کی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انڈیا میں, تو پاکستان میں اسکولوں میں اس دن کالجز میں یونیورسٹیز میں چھٹی کی گئی تھی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, طاہر مغل صاحب جو ہمارے ہیں. ابھی مجھے جو ہے اسلام آباد کے رہے ہیں چیف کمشنر صاحب رہے ہیں یہاں پہ, طارق پیر زادہ صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں, وہ شو ہمارا دیکھ رہے ہیں. ان کا مجھے میسج ہے, انہوں نے جناب یہ بالکل سچی خبر ہے. جس دن نہرو صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں خود اسٹوڈنٹ تھا, ہم تو بچے تھے اس وقت جب ان کی ہوئی, ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا کہ چھٹی جیسے ہوتی ہے ساری کی ساری. سو دیٹس اے کنفرم نیوز کہ پاکستان میں اس دن یہاں پہ اگر چھٹی ہوئی تھی. ایک چیز اس سے دیکھیں, اصل پارٹیشن 1965 میں ہوا تھا, اس سے پہلے لوگ آتے تھے جاتے تھے, کوئی ایسا ویزا رجیم اس کے بعد آئی, اس سے پہلے اتنا ویزے کی بھی ضرورت نہیں. ایک نام مسنگ ہے میرا خیال ہے اس لسٹ میں, جو پاکستان کو میرا خیال ہے کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی دے شوڈ ڈو دیٹ. بعض دفعہ لوگوں کی ان کی ڈیتھ کے بعد بھی دیے جاتے ہیں اعزاز جو ہیں.